यूँ तो खुद गर्ज होना, सेल्फिश होना बहुत ही बुरी बात है। आप सबको पता है ना कि सेल्फिश होना नहीं चाहिए हर इंसान को। लेकिन जब माहिर नफ्सियात के मुताबिक ना कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पर आपको खुद गर्ज होना ही पड़ता है और आपको होना भी चाहिए। और वो कौन से मौके हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे पहले आज की जो वीडियो है जी ज़बरदस्त सी वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हुई, कैसे हंसते रहें मुस्कुराते रहें और ऐसे ही मेरे साथ रहें जनाब। आज डेली व्लॉग आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, साथ साथ आज के घर के कामों में। और आज आपको अपने घर के विज़िट भी कराऊंगी, साथ साथ अपने अंगूर की जो अंगूर है ना, इतने प्यारे प्यारे यार, अंगूर का सीज़न आ गया है। और किस किस को यार कमेंट में बताइएगा किस किस को ऐसे खट्टे खट्टे और कच्चे कच्चे अंगूर पसंद है। बहुत सी ख़वातीन होती हैं ना, या ख़ास तौर पर लड़कियां जिनको ऐसे अंगूर पसंद होते हैं, है ना। अच्छा जी, चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वो कौन से जी मौके होते हैं जहाँ पर एक लड़की को एक औरत को खुद गर्ज और सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश वैसे तो आपको पता है सेल्फिश होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फिश होना अच्छी अलामत नहीं है ना, क्योंकि सेल्फिश हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हमें सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें देखनी पड़ती हैं हर जगह पर, अपने घर पर, अपने घर वालों में, या कुछ भी। इसमें सबसे पहले जी क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून आपके लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप मेंटल तौर पर नहीं सुकून में होंगे तो आप जो है ना फिज़िकली आप सही हो सकेंगी घर में ना। क्योंकि एक मेंटल जब आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जब दो बंदों के दरमियान कोई तीसरे बंदे की आपके घर में, एटलीस्ट कि आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में कोई अगर रिलेशनशिप में कोई क्लैश आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ ऐसी बात हो जाती है ना, तो जहाँ पर आपको पता है किसी तीसरे की वजह से, या तीसरा बंदा आपको कोई कह रहा है कि वो फ़लाना बंदा आपके साथ आपकी बात कर रहा है, आपने किसी की बात पे तवज्जो नहीं देनी जब तक आप अपने कान से ना सुन लें। क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं ना, आपने उस टाइम ही उसको शटअप कॉल देनी है और बोलना है कि मेरे बारे में आज के बाद मुझे उसके बारे में बताओ, ना मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि आपको आप बताएं ना, सीधा सीधा बताना चाहिए हमें कि ये बातें जो होती है ना मेरी जहन को क्लैश देती है, मेरे जहन को डिस्टर्ब करती है, डिप्रेशन में मुझे लेकर जाती हैं। ताकि आज जब आप बोलेंगी ना कि ये बात मुझे, तो आपके कान भी ऐसे ही फ्री होंगे। क्योंकि जब आप किसी की बात सुनेंगी नहीं तो किसी क्या ज़हनी दबाव भी नहीं आएगा। तो आपने इस जो सिचुएशन से निकलना है, और किसी की भी बात को अपने स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं लेकर आना। आज की नंबर 2 बात, अपने लिए वक्त निकालना है, अपने आप के लिए। क्योंकि वो जो ख़वातीन होती हैं जो अपने घर, हस्बैंड, अपने फैमिली में ना अपना टाइम गुजार देती हैं, काम ऐसे 24 घंटे काम करती रहती हैं, जिनको अपने लिए टाइम नहीं होता, अपने लिए कुछ भी नहीं करती ना। क्योंकि कहती हैं ना कि घर का सारा काम कर लिया लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकला। अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकला? वो इसलिए कुछ लंबे दिन की बाद, काम करने के बाद जब आराम ना किया जाए, नींद ना पूरी होने की वजह से। क्योंकि सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। जब तक अपनी नींद नहीं पूरी करेंगी ना तो पूरा दिन जो है अपने काम भी नहीं कर सकेंगी, और जब काम नहीं कर सकेंगी तो ज़ाहिर सी बात लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसीलिए कभी दिन में भी सो लिया करें 1 घंटा, और मैक्सिमम आपने 8 घंटे नींद ज़रूर करनी। वो चाहे मैनेज करें आप किसी तरीके से भी, अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि रात को जल्दी सो जाएं, रात का खाना जल्दी सर्व करें, बस खा पी कर सो जाएं, अपना बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है, और कभी दिन में सो जाया करें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जब हम छोटे होते थे ना, स्कूल में जाया करते थे, जब हम घर में वापस आया करते तो हमारी मदर जो है हमें खाना वगैरह देकर, और ज़्यादातर वो भी हमारे साथ सोया करती थी। जब सोए, क्योंकि बच्चों की आपको पता है एक्टिविटी ऐसी होती है, कभी सो जाते थे कभी नहीं सोते थे ज़्यादातर, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं लंबे, तो उस टाइम सो ही जाते होते थे। सर्दियों में इतने ख़ास लंबे दिन नहीं होते, कभी बारिश को एंजॉय कर लिया, कभी किसको
تو اتنا نہیں سویا کرتے. لیکن ہم لوگ جو تھے اپنے صرف گھر میں بالکل ڈسٹرب نہیں کیا کرتے تھے. اور ہماری مدر جو تھی ہمیں باہر بھی نکلنے دیتی تھی نا، کیونکہ ہم گھر میں ہی بس اپنی ایکٹیویٹی کر لیتے، لیکن شور نہیں کرتے تھے، تاکہ ہمیں اتنا خیال ہوتا تھا کہ ہماری مدر سو رہی ہیں، گھر میں کوئی مہمان آیا ہے وہ سو رہا ہے. کیونکہ ہم آرام سے اپنا ٹائم مینیج کر لیتے تھے. جب شام کو اویسلی سب کے لیے کھیلنے کا ٹائم ہوتا تو ہم شام 4-5 جب بج جاتے تھے دن کے، مطلب کہ اب تو گرمی ہوتی ہے نا، گرمیوں میں تو شام 7 بجے تک سورج رہتا ہے، لیکن اس ٹائم مطلب تب کا ٹائم جب ہوتا تھا تو ہم لوگ 6 سے 7 بجے تک نا اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنے تھوڑا سا فرینڈ سے کھیلنے کے لیے چلے جایا کرتے. لیکن یہ تھا کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں کہ ہم نے سونا ہے، یا ہم مطلب ڈسٹربنگ نہیں ہم لوگ کرتے تھے. آج کا اگلا پوائنٹ، ٹاکسک جو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، اس سے ہم نے دور رہنا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کے اتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، ٹاکسک ریلیشن سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی سوئی تک جو ہوتے ہیں نا وہ بھی چھپا لیتے ہیں، سوئی تک کی بھی باتیں چھپا لیتے ہیں. لیکن ایسے مخلص دوسروں کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ساری باتیں بتا کر اپنے آپ کو ایسا مطلب سارے باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے پھر وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹاکسک رشتہ اختیار کر لیتے ہیں، ایک دم نظریں پھیر لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں، اور کچھ بھی ان سے بات کرو تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا. لیکن جب ایسا ہوتا ہے نا، ان کی ایسے رویے سے کہتے ہیں کہ سارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، سارا مسئلہ. ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ صرف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مینٹل دماغ وہاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا. اگر ہم یہ سوچیں نا، ایسے ٹاکسک لوگوں کو جانے دیں، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی قریب کیوں نہ ہو، ان کو جانے دیں. میں پھر آپ سے کہتی ہوں، ٹاکسک رشتے جو ہوتے ہیں نا، چاہے آپ کے جتنے بھی قریبی ہیں، چاہے وہ سسرال میں ہیں، میکے میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر ان سے آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں کلیش آ رہا ہے، آپ کے ہسبینڈ میں کلیش آ رہا ہے، اور دوسرے یا تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کے گھر میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو اس رشتے سے دوری بہتر ہے. کیونکہ آپ کو اپنا گھر چاہیے، اپنے بچے چاہیے، اور اپنا جب گھر صحیح ہوتا ہے نا تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کسی دوسرے کہتے ہیں نا، جب اپنا ہسبینڈ صحیح ہو، دوسرے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بات کرنے کی. آگے جی آپ کو اگلا پوائنٹ میں بتاتی چلوں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سیلفش ہونا ہے اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ ہر ماں باپ، ہر پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھ لکھ جائیں. یہاں مطلب کہ کہتے ہیں نا، کسی بری صحبت میں نہ جائیں. کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ ان کا یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں بری باتیں کریں یا کچھ ایسا کریں، کچھ ایسے ماحول میں، ایسے انوائرمنٹ میں جائیں جہاں ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. لیکن جب دوسرا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا، آپ کے بچے ایسا کر رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے، آپ نے دوسروں کی وجہ سے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہنا ہے. کیونکہ اپنے بچوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. کیونکہ کسی دوسرے کو تو عادت ہے وہ بولتے رہیں. آپ خود جانتی ہیں نا میرے بچے کیسے ہیں، اور جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، نارملی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بیس، جو گھر والے ہوتے ہیں، جیسے اب جوائنٹ فیملی میں دیکھ لیں، جیسے باقی سارے ہوں گے اپنے بچوں کو ایسے، کیوں آٹومیٹکلی نا آپ کے بچے بن جائیں گے اسی طرح. اور آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھنا ہے جو مخلص ہو، اچھا ہو. ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں. ظاہری سی بات ہے، بچوں کے ساتھ تو مخلص ہی ہوتے ہیں نا ہر انسان. لیکن جب دوسرے آ کر شکایت لگاتے ہیں یا اپنے بچوں کے معاملے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کون سے اسکول میں ڈالا، یہ اسکول تو ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں. فورگیٹ اٹ، آپ کریں، چھوڑیں. جہاں بھی آپ کو جو مناسب لگا آپ نے وہی کیا ہے، جو آپ کو اچھا لگے گا آپ نے اپنے بچوں کے لیے وہی پسند کیا، وہی کرنا ہے نا. آج کی اگلی بات جی، انکار کرنا سیکھیں. اوبیسلی یار انکار نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، فیسلٹیز ہے، کوئی چیز ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں نا گدھوں کی طرح کچھ بھی ہو لیکن انکار نہیں کرنا. اور میری بھی یہی کہانی ہے کہ کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کر لے، کہ انکار نہیں کرنا. میں نے
کیونکہ انکار نہیں کرنا نا، تو اگلے یہی کرتے ہیں کہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اور دوسروں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر اپنا مطلب نکل جاتا ہے نا دوسروں کا، تو وہ آگے ہی آپ کو کہتے ہیں نا گدھا ہے، گدھا لگا ہی رہے تو اچھا ہے. اور جب آپ ایک دفعہ انکار کریں گی دوسرے بار ایسے انکار بھی پولائٹلی طریقے سے انکار کر سکتے ہیں. 100 ریزنس ہو جاتے ہیں انکار کرنے کے. ضروری نہیں آپ بہت روڈلی اور ایسے آپ انکار کریں، ریفیوز کر دیں. آپ بس ریفیوز کر دیں، اس لیے ریفیوز کر دیں مجھے یہ ریزن کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یا مجھے پرابلم ہے، یا مجھے ایسا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی. بس ایکسکیوز بھی ہو جائے گا اور بات بھی ختم ہو جائے گی. بعض اوقات لوگوں کو نا آپ سے مطلب نہیں ہوتا، صرف آپ کے کاموں سے مطلب ہوتا ہے. جب وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں نا تو پھر تو کون اور میں کون. اور اس لیے سب طرف ایسا ہوتا ہے یار، ہر رشتہ ایسا ہوتا ہے. کوئی رشتہ کوئی سنسیئر رشتہ نہیں ہوتا سوائے اپنے ہسبینڈ وائف اور اپنے بچوں کے. ایک اگر ماں ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل سنسیئر ہوگی، بے لوث محبت کرتی ہے نا اپنے بچوں سے، جیسے ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں. اور ہم جتنا محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا، ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں، جو ہمیں سینس دیتے ہیں، ہر جو کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جو کرتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہر چیز پہ نا کرنے کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جو کام بھی ہمارے لیے یا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی سجیسٹ کرتے ہیں. سجیشن جب بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہی کرے گا. اور جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، لیکن نہیں، ہمارے حق میں وہ بہتر تھا تو ہوا نا. ایسے تو کچھ بھی نہیں سکتا. کوئی چیز بیکار نہیں بنائے گی. آپ کو پتہ ہے نا یہ چیز، کوئی چیز بیکار بنائی ہی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا. چلیں آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک تھی جی. اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہوا ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا. جو ویڈیو میں نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اس ولاگ میں میں نے بہت سے پوائنٹ نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سے پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ اور پتہ ہے ایک کامیاب خواتین کے لیے جو بھی ہے، اگر کوئی پوائنٹ آپ کا آئیڈیا میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے لیے ضرور بناؤں گی آپ کے لیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اچھا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ولاگ میں پھر ملتے ہیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں جناب. تب تک کے لیے اللہ حافظ.